بازاروں چوراہوں یا میدانوں میں نہیں بنتے، قانون بنتے ہیں تو قانون ساز اداروں میں بنتے ہیں۔ بلدیہ کا قانون بلدیہ کے ایوان میں، ریاست کا قانون ریاست کی اسمبلیوں میں، ملک کا قانون ایوان پارلیمنٹ میں۔ اگر ہمارا نمائندہ نہیں تو ہماری آواز نہیں، اگر ہمارا نمائندہ نہیں تو ہماری حق تلفی پر آواز بلند کرنے والا نہیں، اگر ہمارا نمائندہ نہیں تو ہمارے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے نہیں، اگر ہمارا نمائندہ نہیں تو وہ قانون جو ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس بات کی اہمیت کو سمجھیے کہ آج اگر ہم منتشر رہیں گے اور خانوں میں بٹے رہیں گے تو پھر کمزور ہو جائیں گے اور پھر کوئی ہماری آواز کو سننے والا نہیں ہوگا۔ ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، 10 برس میں کیا ہوا آپ کے سامنے ہیں، کبھی گھر واپسی تو کبھی موب لنچنگ، کبھی بیف بین تو کبھی سر پہ ٹوپی تو پیٹا گیا، کبھی چہرے پہ داڑھی تو مارا گیا۔ آپ بتائیے اگر موب لنچنگ بھی ہوئی تو سب سے پہلے وہ متاثرہ گھروں پر پہنچنے والی قیادت کا نام مجلس اتحاد المسلمین اور بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب۔ کیا اس بات سے کوئی انکار کرے گا؟ قانون یو اے پی اے کا بنا تو سب سے پہلے یا پھر کہیں سے اس قانون کے خلاف اگر آواز اٹھی تو مجلس اتحاد المسلمین اور آپ کے اور ہمارے حیدرآباد پارلیمنٹ کے نمائندے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی آواز تھی۔ ویسے تو بے شمار مسائل پر، چاہے سی اے این آر سی ہو اس پر بھی آپ نے دیکھا، بابری مسجد کا مسئلہ ہو تو اس پر بھی آپ نے دیکھا، کسی دلت یا پسماندہ طبقات کے لوگوں پر مظالم ہوئے تو اس پر بھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے جماعت، آپ کے اتحاد کی آواز، آپ کے نمائندے کی آواز ایوان پارلیمنٹ میں جاتی ہے اور اس مظلوم کی آواز بن کر پارلیمنٹ میں نمائندگی کرتی ہے۔ آج وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارا اولین اگر کوئی فریضہ ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ اپنے اتحاد کو مضبوط کریں۔ اگر ہم منظم یا متحد نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا مستقبل ویسا ہی ہوگا جیسا آج اتر پردیش میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم منتشر ہو جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا جیسا ہندوستان کے دوسرے حصوں میں بے آواز ہو چکے اور ہمارے اوپر ظلم و زیادتیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ آج فخر سے کہتے ہیں کہ بلڈوزر کی سرکار، آپ بتائیے بلڈوزر کی سرکار نہیں، ہم کو ایسی سرکار چاہیے جو اس ملک کو مستحکم کرے، جو اس ملک کی معیشت کو مستحکم کرے، اس ملک کی بے روزگاری کو دور کرے، اس ملک کی غربت کو دور کرے، اس ملک کے بے گھر لوگوں کو گھر دے، اس ملک کے تعلیم یافتہ لوگوں کو نوکریاں دے۔ اس ملک کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو ملک میں محبت پیدا کرے، نفرت پیدا نہ کریں۔ لیکن یہ لوگ آج صرف اور صرف نفرت کے ذریعے اپنے اقتدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نفرت نہیں،
ہم کو آج ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی، اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں آپ کا کام کر رہی ہے، چاہے فسادات ہو ماضی کے، یا پھر حالیہ عرصے میں کووڈ کا وقت ہو، آپ کے درمیان میں کون رہے؟ مجلس رہی، مجلس کی قیادت رہی، مجلس کے کارکن رہے۔ دنیا تھم گئی تھی، رک گئی تھی، لیکن مجلس اتحاد المسلمین اپنی ذات سے جو بھی ممکن وہ کام کر رہی تھی۔ جو سانس کے لیے تڑپ رہے تھے تو ان کو آکسیجن پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی، جن کو انجیکشن نہیں مل رہا تھا تو ان کو انجیکشن پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر اگر کہیں پہ کووڈ آ گیا تو اس گلی کو بند کر دیا گیا، تو وہاں کے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مجلس اپنے کارکنوں کے ذریعے اگر اس محلے میں اگر بند کر دیا گیا تو دودھ کی ضرورت ہے تو دودھ پہنچا رہی تھی، ترکاری کی ضرورت ہے تو ترکاری پہنچا رہی تھی، اناج کی ضرورت ہے تو اناج پہنچا رہی تھی۔ ارے بھولو نہیں، اس وقت میں ہر کوئی لاریوں کے لاریاں لدی تھیں، اناج تقسیم ہوئے۔ بلہ گڑا فاطمہ اویسی KG to PG کا کیمپس بنا نہیں تھا، لاریوں کے لاریاں اناج، قریب 12 کروڑ کے اناج مجلس اتحاد المسلمین نے شہر کے کونے کونے میں پہنچائی، بھیجا۔ ایک فون آتا کہ ہمارے پاس اناج نہیں تو ہماری ٹیم کے ممبر موٹر سائیکل پر پہنچ جاتے، ان کے دروازے کے سامنے اناج کی تھیلی رکھ کر سلام کر کے نکل جاتے۔ کیا یہ کام ہندوستان کے کسی دوسرے حصے میں ہوا؟ ارے یہ کام ہوا۔ بے شک میں یہ نہیں کہتا کہ مجلس نے ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا، لیکن کوشش تو کی۔ سب کا نہیں کیا ہوگا لیکن کسی کا تو کیا ہے۔ پھول نہیں، پھول کی پنکھڑی ہی صحیح، لیکن ہم نے کام کیا، ہماری نیت کام کرنے کی تھی۔ نہ صرف میں نے کام کیا، جعفر حسین معراج نے کام کیا، یا خود پورے کہ اب MLA ہیں وہ نام پلی کے تھے، انہوں نے کام کیا۔ سابقہ MLA معظم خان صاحب تھے، انہوں نے کام کیا۔ ہمارے ماجد صاحب جو اب MLA ہیں، انہوں نے کووڈ میں کام کیا۔ ہمارے پورے احمد پاشا خادری نے کیا، سب نے مل کر کام کیا، جس کی ذات سے جو ممکن وہ کام کیا۔ دوائیاں نہیں ملتی تھیں تو دوائیوں کے لیے فون کیا تو وہ پہنچایا۔ ارے مجلس کام کرتی ہے، فسادات ہو، کووڈ ہو، طوفان ہو یا کرفیو ہو، مجلس اتحاد المسلمین کام کرتی ہے۔ تنقید کرنے والے تنقید کرتے ہیں، لیکن مجلس کام کر رہی ہے۔ مجلس چیریٹیبل فنڈ سے اردو میڈیم کے پورے جتنے بھی شہر حیدرآباد کے پڑھنے والے بچے ہیں، ہزاروں، ان کی 10th کی ایگزام کی فیس مجلس دیتی ہے، گائیڈ دیتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین بیگ دیتی ہے، کتابیں دیتی ہے، پولیس ریکروٹمنٹ کی ٹریننگ بھی مجلس دیتی ہے۔ کئی بچے کانسٹیبل اور دوسرے امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ ارے مجلس ہے جو کام کر رہی ہے، مجلس ہی ہے جس نے تلنگانہ ریاست میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف دلایا۔ ارے پولیس ریکروٹمنٹ کا امتحان، یہاں پہ میرے ساتھ بھی پولیس کی سیکیورٹی ہے، اگر یہ لوگ ان کے پروموشن کے لیے امتحان دینا چاہتے ہیں تو اردو میں بھی امتحان دے سکتے ہیں۔ یہ بھی کام مجلس اتحاد المسلمین نے کروایا۔ ارے مجلس کام کرتی ہے، مجلس صرف باتیں نہیں کرتی،
ایوان اسمبلی کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. پری میٹرک پوسٹ میٹرک اسکالرشپس مجلس دلائی, اوورسیز اسکالرشپ مجلس نے آغاز کیا, سول سروسز آئی ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس آئی آر ایس کی ٹریننگ کے لیے بچوں کا انتخاب کر کے ریاستی حکومت کی جانب سے بچوں کی ٹریننگ ہوتی ہے, یہ بھی کام مجلس نے کروایا. انیس الغربہ کی اتنی بڑی عمارت, مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی. ارے مجلس کام کر رہی ہے. سیکریٹریٹ کی مسجد کی دوبارہ تعمیر, مجلس اتحاد المسلمین. ارے آج الزام لگانے والوں غور کرو, سمجھو کہ آج ملک کے کیا حالات ہیں. ان حالات میں جہاں پر ہمارے اوپر ظلم, زیادتی, ناانصافی ہو رہی ہے, تو مجلس اور آپ کی اتحاد کی طاقت کہ کتنے 10,000 پہلے تھے, 7,000 بعد میں کروائے, 17,000 ائمہ اور موذنین کو ماہانہ حکومت کی جانب سے تنخواہ مل رہی ہے. ارے بتاؤ آپ, ارے کارکردگی بیان کرو تو رات گزر جائے گی. ہم نے کام کیا, پرانے شہر کی ترقی کے لیے بھی کام ہو رہے ہیں. فتح دروازے کی روڈ وائڈنگ آپ کے سامنے ہے, چندرائن گٹے میں روڈ وائڈنگ آپ کے سامنے ہے, کئی حکیم پیٹ کے پاس فلائی اوور آپ کے سامنے ہے. یہ چندرائن گٹے کا فلائی اوور بڑا آپ کے سامنے ہے, اویسی ہاسپٹل کے سامنے کا فلائی اوور آپ کے سامنے ہے. جو لوگ پوچھتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا, شہر حیدرآباد کا سب سے لمبا فلائی اوور بھی بہادر پورہ اور پرانے شہر میں بہادر پورہ آرام گڑھ تک کا فلائی اوور ہے. شہر کا سب سے بڑا. پھر پوچھتے ہیں کیا میٹرو ٹرین, ارے میٹرو ٹرین کا ہب آ رہا ہے چندرائن گٹے میں. حالیہ میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ پرانا شہر کا ایسٹرن سائیڈ ویسٹرن سائیڈ ہے, کہ اگر اس طرف اگر چندرائن گٹے سے آ رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک میٹرو ٹرین جائے. میں بہادر پورے کی عوام کو یہ تیقن دیتا ہوں, یہ امید دیتا ہوں کہ میری کوشش ہے کہ بہادر پورے سے بھی میٹرو ٹرین جائے. انشاءاللہ تعالی ہم وہ بھی کریں گے. کوشش ہے ہماری کہ جوبلی بس اسٹیشن کے پاس سے ایک روٹ جا رہی ہے میٹرو کی, جو پرانی لائن جو جا رہی ہے, جو آ کے فلک نما پہ آ رہی ہے, تو میں نے پروپوزل دیا ہے کہ جوبلی بس اسٹینڈ سے لے کر ہائی کورٹ سے آگے بڑھے زدگی خانے سے زو سے آگے جا کے تاڑبن سے لیفٹ لے لے, یا تاڑبن نہیں تو سیدھا لے جائے. وہاں سے بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو جانا چاہیے, چندرائن گٹے سے بھی جانا چاہیے, بیچ میں سے بھی. یہ کام ہم کر رہے ہیں. ارے صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتی مجلس, ارے مجلس کام کر رہی ہے اور کام کرنا چاہتی ہے. مجلس اتحاد المسلمین مجلس چیریٹیبل ٹرسٹ سے کام کر رہی ہے. کووڈ میں کام کیا, پولیس ریکروٹمنٹ میں کیا, 10th کے گائیڈز دیتی ہے. تو پھر تعلیم کے میدان میں سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے 10 سکول ہیں, 20,000 سکول کے بچوں کو فری تعلیم, 20,000, جس میں سے 500 یتیم ہیں, 600 ایسے بچے ہیں جن کے والدہ کو ان کے والد نے چھوڑ دیا, ایسے 300 ایسے بچے ہیں
جن کے والد یا والدہ میں سے کوئی ایک سیریس النس میں ہے، کینسر ہے یا کڈنیز خراب ہو گئے، میں نے اور پھر 60 بچے ایسے ہیں نہ ان بچوں کا والد ہے نہ والدہ ہے، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ ارے ہم آج ان لوگوں کی کفالت کر رہے ہیں جن کا کوئی نہیں ہے، لیکن لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ارے الزام لگانے والوں، آؤ دیکھو، ہم دکھائیں گے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں۔ مجھے یہ سناتے ہوئے بھی آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ یتیم بچوں کو عید کی خوشیوں کے لیے کپڑے میں نے تقسیم کیے میرے اسکول کے، اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے، اس میں سے بعض بچے آ گئے جو یتیم نہیں تھے، تو 2 بچیاں آئیں روتے روتے، اکبر سر کہہ کے میرے پاس آئیں اور مجھ سے بولنے لگی کہ ہم کو نہیں ملا کچھ بھی۔ میں نے پوچھا ان سے کیا آپ کے والد کا انتقال ہو گیا؟ تو دونوں لڑکیاں آنکھ سے آنسو ٹپکاتے ہوئے مجھے بولی کہ اکبر صاحب انتقال تو نہیں ہوا، لیکن 12 سال سے ہمارے باپ کا پتہ نہیں ہے، ہماری ماں کو ہم کو چھوڑ کر چلا گیا، تو کہاں ہے کدھر ہے ہم کو نہیں معلوم، اب ہمارے والد آپ ہی ہیں۔ تو میں نے آگے بڑھ کے ان بچیوں کو گلے لگا لیا، کہا کہ تمہارا باپ نہیں ہے لیکن باپ کے برابر میں زندہ ہوں، ہم ہیں، ہم تمہاری دیکھ بھال کریں گے۔ اور فوراً ہم نے ان کو بھی کپڑے دیے، ان کو بھی کپڑے دیے، عیدی دی۔ تو اس کے بعد پتا چلا کہ 700 ایسے بچے ہیں جن کے والد نے برسوں پہلے ان کو چھوڑ دیا۔ 20,000 بچے اویسی جونیئر کالج، اس میں 3,000 بچے۔ اب نئے اویسی جونیئر کالج کے 3 نئے جونیئر کالجز آ رہے ہیں، اور ان جونیئر کالجز میں ہم نامنل فیس لیتے ہیں، بہت کم۔ کہ وہ بھی کیوں لے رہے ہیں کہ اگر فیس جونیئر کالج میں نہیں لیں گے تو وہ ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں۔ نامنل جونیئر کالج کے ساتھ نیٹ کی کوچنگ فری، انٹرمیڈیٹ کی ٹیوشن فری، ایم سیٹ کی کوچنگ فری، سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کی کورس کی ٹریننگ فری۔ فخر ملت سینٹر مغل پورے میں، بلا گنے میں، ریاست نگر میں، امبر پیٹ میں، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 5,500 بچوں کو ہم نے نیٹ، ایم سیٹ، ناٹا، آئی سیٹ، انٹرمیڈیٹ، 10th اور انجینئرنگ، فارمیسی، جی میٹ، سیٹ، آئلٹس اور کمپیوٹر کی فری کوچنگ، وہ ٹریننگ، وہ ٹیوشن ہم دے رہے ہیں۔ بہادر پورے سے بھی کئی بچے آتے ہیں، کئی بچے بہادر پورے سے مغل پورے کے فخر ملت کے سینٹر پر آتے ہیں۔ 12,000 خواتین کو، 12,000 سالانہ خواتین کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں۔ مہندی ڈیزائننگ، بیوٹی پارلر، برائڈل، یہ دلہن کو سجاتے ہیں اس کی ٹریننگ، بال کاٹنے کی ٹریننگ، اسپوکن انگلش کی ٹریننگ، فیشن ڈیزائننگ کی ٹریننگ۔ ارے 11 ایسے ہیں ووکیشنل ٹریننگ ہم دیتے ہیں۔ 6 مہینے کا کورس، 6 مہینے میں صرف سرٹیفکیٹ نہیں، فیشن ڈیزائننگ سوئنگ کا 6 مہینے کا کورس کرے، سرٹیفکیٹ کے ساتھ ایک مشین بھی دیتے ہیں تاکہ ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری ماں اپنے گھر میں اپنے روزی روٹی کا انتظام کرے۔ یہ کام ہو رہا ہے۔ آج سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے اسکول، کالجز، ووکیشنل ٹریننگ اور
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो ट्रेनिंग हो रही है, इसमें 40,000 बच्चे सालाना इस्तेफादा उठा रहे हैं। ये साल 3 नए जूनियर कॉलेजेस और 2 डिग्री कॉलेजेस आ रहे हैं, और दारुसलाम एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए डिग्री भी आ रही है, बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, बीएससी ऑप्टोमोलॉजिस्ट, बीएससी रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, बीएससी ये नेफ्रोलॉजी की डायलिसिस टेक्नीशियन, बीएससी की डिग्री है रेडियो डायग्नोस्टिक बीएससी, ये कोर्सेज आ रहे हैं। अरे बताओ, हम अपनी कौम के मुखद्दर को जज्बाती तहरीर या नारों से नहीं, इल्म की ताकत के जरिए कलम से हम उनके मुखद्दर को बदलना चाहते हैं। यह हमारा काम है। यहां बहादुरपुरे के लोगों के जहनों में, दिमाग में सवाल होगा कि भाई ये आपका ट्रस्ट है। हां, बेशक मेरा है, मगर क्या मैं आपसे अलग हूं? आप मुझसे अलग है? मजलिस मेरे से अलग है? अरे मैं मजलिस से हूं। अल्लाह की दी हुई इज्जत, जितनी भी शोहरत, जितना नाम दौलत, जो कुछ भी है, ये मेरी जमात की वजह से है, इन मुसलमानों की वजह से है, मेरे सदर की वजह से है, मेरे बुजुर्गों नौजवानों की मेहनतों व दुआओं की वजह से। और ये काम को अब हम वसत दे रहे हैं। बेशक बहुत पहले होना था। आज याकूतपुरे में हमारे स्कूल्स हैं, चारमीनार में हमारे स्कूल्स हैं। इंशाअल्लाह ताला आइंदा 5 बरस में बहादुरपुरे में भी हमारे स्कूल्स होंगे। ये काम हम करना चाहते हैं। मजलिस काम कर रही है, क़यादत काम कर रही है। सिर्फ जज्बाती नारे या तकारीर नहीं, अमली तौर पे काम हो रहा है। आज जाकर देखो, तनकीद करते हैं, देखिए जाकर 5 साल पहले क्या शक्ल थी असरा दवाखाने की। 5 साल पहले ओवैसी हॉस्पिटल के कैंपस की क्या शक्ल थी और आज क्या है। बोलेंगे कि हमारा क्या फायदा? मेरे भाई, आज मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, यकीन के साथ, कि हम जो चार्जेस लेते हैं वो चार्जेस कहीं पर भी इतने कम नहीं है जितने हमारे पास है। उसके अलावा भी असरा हॉस्पिटल, वो ओवैसी हॉस्पिटल में जनरल वार्ड फ्री, बेड चार्जेस 0, डॉक्टर चार्जेस 0, नर्सिंग चार्जेस 0, बेड के ना डॉक्टर के ना किसी के। उसके अलावा पेशेंट को 3 टाइम खाना भी हम फ्री खिलाते हैं। सिर्फ दूर बैठ के बोलते हैं। अरे जाकर देखो, कैटरैक्ट का ऑपरेशन फ्री, सिर्फ फ्री नहीं, लेंस के साथ लेंस भी डाल रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरी फ्री, LSCS सिजेरियन सिर्फ 6,000 रुपये के पैकेज में, खतना फ्री, कई ऐसे चीजें फ्री। अरे इंशाअल्लाह ताला अकबरुद्दीन अवैसी की जबान है, इस दुनिया से जाने से पहले असरा दवाखाने को हम फ्री करके जाएंगे गरीबों के इलाज के लिए। आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ता है मेरे भाई, एकदम नहीं करेंगे। कैसे होगा? एकदम कर दिए तो बंद। क्या कोई लाइट फ्री दे रहा है? कोई पानी फ्री दे रहा है? कोई झाड़ू फ्री मार रहा है? कोई पोछा फ्री मार रहा है? कोई दवा फ्री दे रहा है? कोई डॉक्टर फ्री इलाज कर रहा है? नहीं मेरे भाई, आज मजबूर हूं कहने के लिए, दक्कन मेडिकल कॉलेज की महाना तनख्वाह
اور خرچہ 4.5 کروڑ. اسرا اور اویسی کا ملا لیا تو 3.5 ادھر 4 ادھر، یہ تینوں کو ملا لیتے ہیں تو ماہانہ 12 کروڑ کا خرچہ ہے. 12 کروڑ معمولی ہے؟ ارے ہم جانتے ہیں، ہمارا دل جانتا ہے ہم کیسے چلا رہے ہیں. آروگیہ شری کے 5 سال میں 25,000 پیشنٹوں کو آروگیہ شری کا ٹریٹمنٹ ہم نے دیا ہے. وہ بی آر ایس کی حکومت چلے گئی، نئی حکومت آئی، وہ بھی پیسے باقی رکھ کے چلے گئے. یہ آئے بات بول رہے خزانے میں کچھ نہیں ہے. بالکل کچھ نہیں ہے. آروگیہ شری کے 21 کروڑ روپیہ اسرا اور اویسی کا حکومت ادا کرنا باقی ہے. 29 کروڑ روپیہ فیس کا آنا باقی ہے. پھر بھی چل رہے ہیں. ارے آسان نہیں ہے. اب الحمدللہ جولائی کے مہینے میں اویسی ہاسپٹل میں کینسر کا شعبے کا آغاز ہوگا. پیٹ سکین ہم لے لیے، گاما لائف لے لیے، نائف لے لیے اور لینیاک لیے اور دوسرے آلات، قریب 60 کروڑ کے آلات لیے ہیں. 100 کروڑ کے صرفے سے بنکر بنائے ہیں. ایک بنکر پر 3 کروڑ روپیہ. اس کے ریڈیشن باہر نہیں جانا کہہ کے اتنی موٹی موٹی دیواریں ہیں، 6 انچ کی نہیں بلکہ 1.5 سے 2 فیٹ کی چھتیں ہونی ہے، دیواریں ہونی ہیں. 3 کروڑ کا ایک بنکر بنایا گیا. کیوں کہ کینسر جس تیزی سے پھیل رہا ہے، ہمارے لوگ پریشان ہیں. تو آروگیہ شری میں اب ہم کینسر کے علاج کا بھی آغاز کریں گے جولائی کے مہینے میں. ارے آج لوگ تنقید کرتے ہیں تو تم کیا کر رہے ہو بتاؤ؟ ہم تو کچھ نہیں کریں گے، بس صرف ہم تنقید کریں گے. ایسا کرنا تھا، ویسا کرنا تھا، یہ نہیں کرنا تھا، وہ نہیں کرنا تھا. بحث حجت، ملک کے حالات کے اوپر بڑی بحث مباحث، دنیا کے حالات پہ بڑی مباحث، بڑے تبصرے. نہیں یہ نہیں ہونا تھا، وہ ہونا تھا، ایسا نہیں ہونا تھا، ویسا ہونا تھا. ارے بابا تبصرے کرو ضرور، لیکن ملک کے مقدر کے حصے دار بھی بنو. تو حصے دار کیسے بنیں گے؟ حصے دار ووٹ ڈالنے سے بنیں گے. آج ووٹ ہی نہیں ڈالتے. ارے ہم کام نہیں کر رہے ہیں تو ہم کو ہٹانے کے لیے صحیح ووٹ ڈالو. اگر کام کر رہے ہیں تو ہماری ہمت افزائی کے لیے ووٹ ڈالو. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. چوراہوں، بازاروں، ہوٹلوں، پان کے ڈبے پہ، شادی خانوں میں تو ٹھہر کے بڑی باتیں کرتے ہیں نا. ارے بلڈوزر چل جا رہا میاں، ارے وہاں ایسا ہو گیا میاں، وہاں یہاں ایسا ہو گیا، کیا حال ہے بھائی ہمارا، ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے. ارے دیکھو ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. ارے دیکھو یہاں پہ ٹرین میں جا رہا تھا بیچارہ، اس کے چہرے پہ سنت تھی، اس کو گولی مار دی. ارے دیکھو اس کے سر پہ ٹوپی ہے، مار دیا گیا. یہ سب تبصرے ہوتے ہیں. ارے ان تبصروں کے ساتھ ساتھ ہم کو نکل کر، اٹھ کر، آ کر اپنے رائے دہی کا جو حق ہے اس کا استعمال کرنا ضروری ہے، لازم ہے. دھوپ ہے، گرمی ہے، بارش ہے. ارے میں ایک دیا تو کیا، نہیں دیا تو کیا. کئی بچوں نے، نوجوانوں نے مجھ سے کہا اکبر بھائی آپ کو کون ہرا سکتا بھائی. میرا میاں تم اپنا ووٹ دیے. نہیں دیا بھائی، میں ایک نہیں دیا تو کیا ہوتا، آپ ہی جیتنے والے ہیں. ارے نہیں بھائی، میرے جیت میں تیرا بھی احسان چاہتا ہوں اے میرے مومن بھائی. میرے کام میں تیرے ووٹ کی شمولیت بھی چاہتا ہوں. میں میری خدمت میں، میری نیکی میں
تیرے اوٹ کا حصہ بھی چاہتا ہوں۔ ارے آپ بتائیے، اگر آج ہم اپنے حق رائے دہی کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ ارے خدا را سمجھو میرے بھائی، ملک کے حالات بڑے ہی نازک ہیں، اور ان نازک حالات میں اگر ہم حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو صرف اور صرف ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو کر، متحد ہو کر، منظم ہو کر اپنی جماعت کو کامیاب کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بہت لوگوں نے کہا بہت کچھ، ہم کو بی ٹیم بولے، ہم کو ان کی ٹیم بولے، ہم کو ان کی ٹیم بولے، اور کئی لوگ منصوبے بنائے، سازشیں رچے اور بولنے لگے اب تو گئی مجلس، ہو گیا، اویسی برادر گئے، ختم ہو گئے، اب بھاگنا پڑیں گا، یہ ہوں گا وہ ہوں گا، ایسا جیسا وہ بولتے ہیں نا، وہ بلی کے خواب میں چھچڑے ہی چھچڑے چھچڑے ہی چھچڑے۔ مگر کیا ہوا؟ کچھ نہیں بولوں گا۔ شیروانی میں تو بہت دیکھے تھے نا، سوٹ میں بھی اچھا دکھا نا، اسمارٹ دکھا نا، مفلر بھی اچھا تھا نا۔ ایک تصویر کیا آئی، کئی لوگ لاوارث ہو گئے۔ ارے یہی ہے جماعت کی طاقت ہے۔ دیوانوں، تم کتنی بھی کوشش کر لو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ہم سے راضی ہے، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم کام کرتے ہیں، دنیا کی خوشنودی کے لیے نہیں۔ یہی قریب میں آئے تھے نا، کیا بولے؟ ہاں دیکھو آپ، تو اس سے کیا ہے؟ طاقت کس کے پاس ہے؟ مجلس کے پاس ہے، مجلس اتحاد المسلمین کے پاس ہے۔ ارے مجلس کی تاریخ رہی ہے، مجلس ڈرنے گھبرانے والوں کا نام نہیں ہے، مجلس اتحاد المسلمین اپنی حق کی لڑائی کے لیے اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والوں کا نام مجلس ہے۔ کیا ہم ڈرے؟ ایوان اسمبلی ہو، ایوان پارلیمنٹ ہو، اظہار حق سے ہمیں نے کبھی منہ نہیں موڑا۔ بجٹ کا سیشن آیا، لوگ مجلس کو کمزور کرنے کی کوشش کرے، مجلس کے کرسیوں کو کھینچنے کی کوشش کرے، مجلس کے سیٹوں کو کم کرنے کی کوشش کرے، دیکھو مگر اللہ کی رضا کو اللہ راضی، اور اللہ نے اسمبلی کی سب سے بڑی کرسی پہ مجلس کو بٹھا دیا۔ تم ہماری کرسی کھینچ رہے تھے، اللہ ہم کو سب کرسی پر بیٹھنے والوں کو ہمارے ہاتھ سے حلف دلوا رہا تھا۔ اللہ 2 مرتبہ مسکراتا ہے، ایک اس وقت جب دنیا کسی کو نیچا دکھانا چاہتی ہے اور اللہ کسی کو اونچا کرنا چاہتا ہے تو اللہ مسکراتا ہے، اور دنیا کسی کو اونچا کرنا چاہتی ہے اور اللہ اس کو نیچا کرنا چاہتا ہے تو اس وقت بھی اللہ مسکراتا ہے۔ اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لے، اللہ کا کام رکنے والوں میں سے نہیں۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں کہ اللہ نے ہم کو منتخب کیا اور ہم سے کام لے رہا ہے۔ اور آج میں یہ بات کہوں گا کہ اللہ نے حیدرآباد کی اس عوام کو منتخب کیا ہے ہندوستان کے اپنے بھائیوں کی نمائندگی، قیادت اور ان کی آواز بننے کے لیے۔ خدا را اس بات کو سمجھو میری اس بات کو۔ اگر ہم منتشر ہو جائیں گے تو پھر ہم کمزور ہو جائیں گے۔ وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ ہم منظم رہیں، متحد رہیں اور آنے والے کل کے چیلنجز کا مقابلہ کریں۔ جلسے ہوتے رہیں گے، آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ بہادر پورے میں
اور میرے 2 یا 3 جلسے ہیں اور 2 یا 3 ریلیز بھی ہیں, کارنر میٹنگز بھی ہے. ابھی بہت بولنا باقی ہے, چوکیدار پہ بولنا ابھی باقی ہے, چائے والے پہ بولنا ابھی باقی ہے, ابھی بہت ہے. بولیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کو صدر محترم کو بھی سننا ہے, نقیب ملت کو بھی سننا ہے, لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ دنیا کہتی ہے کہ اکبر الدین اویسی بہت بڑا مقرر ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ میں بہت چھوٹا ہوں. میرے صدر, آپ کے صدر نقیب ملت کی حالیہ پارلیمنٹ کی تقریر کو سنو اور اس کے بعد تم کو اندازہ ہوگا کہ کس بے باکی کے ساتھ, کس جواں مردی کے ساتھ, کس ہمت کے ساتھ اس نے آپ کے ووٹوں کے حق کو ادا کیا اور آپ کی ترجمانی کی. ارے یہاں کھڑے رہ کے کرنا تقریر بڑا آسان ہے. اپنوں کی بستی ہے, اپنوں کی محفل ہے, اپنے کی تعداد ہے, لیکن غیروں میں ان کے سامنے, وقت کے حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنا بڑے ہمت و جگر کا کام ہوتا ہے. وہ ہمت و جگر میرے صدر کے پاس ہے, ہماری جماعت مجلس کے پاس ہے, اور مجلس اتحاد المسلمین ہماری شان ہے, ہماری آن ہے, ہماری پہچان ہے. اور بہادر پورہ تو مجلس اتحاد المسلمین کا گڑھ ہے, قلعہ ہے. میں تو یہ کہوں گا, لوگ کہتے ہیں کہ چندرائن گٹا قلعہ ہے. نہیں, چندرائن گٹا نہیں. ارے ہم کو سیکھنا ہے, ہم کو دیکھنا ہے تو بہادر پورے کی اس عوام کی والہانہ محبت کو دیکھ کر بہت سیکھنے کو ملتا ہے. ہر وقت اس بہادر پورہ جو پہلے چار مینار کہلاتا تھا, یہاں اس بہادر پورے نے سالار ملت کو اوڑھ دیا, سالار ملت کو اوڑھ دیا. ایم ایل اے تھے سالار یہاں کے, اس کے بعد نقیب ملت اس حلقے کے ایم ایل اے بھی رہے ہیں اور حلقے پارلیمنٹ میں ہیں. سب سے زیادہ ووٹ بہادر پورے سے آتے تھے. انشاءاللہ تعالی آنے والے پارلیمنٹ میں بھی سب سے زیادہ ووٹ بہادر پورے سے مجلس کو, صدر مجلس کو ملیں گے. مجھے یقین ہے اس بات کا. ہم سب نکلیں گے, ہم سب مل کے کام کریں گے اور بتا دیں گے کہ ہمارا اتحاد ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے. ہمارا اتحاد مضبوط ہے اور کوئی بھی ہمارے اتحاد کو پارا پارا نہیں کر سکتا, کوئی بھی ہمارے اتحاد کو دھکا نہیں لگا سکتا. بس آپ سے یہی کہوں گا کہ دھوپ ہو, گرم لو ہو, پیاس لگے یا کچھ بھی ہو, 13 تاریخ کو سب سے پہلے اپنا اور اپنے گھر والوں کا ووٹ ڈالنا ہے. فجر کے بعد نکلنا ہے, ضروری ہے. اور اس بات سے مت آئیے ارے میں ایک نہیں ڈالا تو کیا ہوا. نہیں, ایک ایک آدمی کا ذمہ داری ہے, ایمانی فرض ہے اور حق ہے جس کا استعمال اس کو کرنا لازم ہے. اور ایک بات کہوں گا, ہمارے بھائی یہ فون, خدا را پولنگ اسٹیشن میں جب جاتے نا تو فون لے کے مت جاؤ, فون دیکھے تو واپس بھیجا دیتے. اور ہمارے لوگ بولتے ہیں ارے بھائی فون نہیں لے جانا, ہمارے کو نہیں معلوم تھا. گھر جا کے فون رکھ کے آئے جب تک, ابا دھوپ بڑھ گئی بھائی, جان دو میں نے دیا تو کیا ہوتا. نہیں, ایسا نہیں ہونا ہے. سمجھو میرے بھائی, ایک ایک ووٹ قیمتی ہے, ایک ایک ووٹ ضروری ہے. سمجھو اس بات کو. اگر ہم اظہار حق سے لاپرواہی برتیں گے تو پھر ہماری آنے والی نسل اور آنے والے کل میں صرف اس بات پہ ختم کروں گا
کہ کسی نے کہا ہے کہ ابھی تو یہ ٹریلر ہے، اصل پکچر ابھی باقی ہے. یہ میں نے نہیں کہا، ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا. تو اس کے پیچھے کیا چھپا ہے اس پہ بیان بعد میں کروں گا، لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. سمجھو جو کچھ ہوا ہے یہ ٹریلر تھا، ابھی اور کرنا باقی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن میں بھی کہوں گا کہ دیکھتے ہیں کہ تجھ میں کتنا دم ہے. ہم بھی اپنے سینے کو تان کے نکل جائیں گے. مٹنے والے نہیں ہیں ہم، مٹانے والوں کو مٹا دیں گے، لیکن ہم نہیں مٹیں گے. کیونکہ یہ مجلس ہے، مجلس آپ کی جماعت ہے، مجلس کی طاقت آپ کی ہے. مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے، اور 13 تاریخ کو آسمان میں صرف پتنگ 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 ہی دکھنا ہے. زبردست کنے ہیں، سالار کے ڈالے ہوئے کنے ہیں، صدر صاحب کی پھیلائی ہوئی پتنگ ہے، اکبر اویسی کی تقریر کے سوتا ہوا مانجا ہے. بس یوں پھیلانا ہے، نیچے یوں ڈالنا ہے، فر بر 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 کھینچنا ہے، صاف کرنا ہے. السلام علیکم، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. میں محترم عالی جناب ممتاز احمد خان صاحب سابقہ رکن اسمبلی سے گزارش کروں گا کہ وہ جلسے سے مخاطب فرمائیں. Hello, Moto. Hello, Moto. السلام علیکم. عالی جناب محترم مقام نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، امیدوار رکن پارلیمنٹ حیدرآباد، میرے برادرم اکبر الدین اویسی صاحب، میرے ساتھی ایم ایل ایز، جماعتی رفقا، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی میری عزت دار ماں اور بہنوں، الحمدللہ آج یہ حیدرآباد پارلیمنٹ کا پہلا انتخابی جلسہ ہے. چونکہ مجھے اب کچھ زیادہ کہنا نہیں، چونکہ ابھی آپ اکبر الدین اویسی صاحب کی تقریر سنیں. میں صرف آپ سے اتنا ہی کہوں گا کہ جیسا کہ آج اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، یہ بڑا اچھا نیک شگون ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 13 تاریخ کے دن بھی اسی طریقے سے آپ لوگ اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریں گے. میری آپ سے یہی ادباً گزارش ہے کہ چونکہ اکبر صاحب نے ووٹ کے تعلق سے بھی تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھے، آپ کو اپنا ایک ووٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. چونکہ بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ کسی بھی طریقے سے نقیب ملت الیکشن جیت جاتے ہیں. آپ یہ خوش فہمی میں نہ رہیں، چونکہ اغیار بڑی ہی منظم سازش کے ساتھ آ رہے ہیں. میں چونکہ جلسے عام میں یہ کہنا نہیں چاہتا، چونکہ جو اغیار ہیں منظم طریقے سے، متحد طریقے سے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہاں پر ان کو اپنے امیدوار کو کامیاب کریں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کہ بی جے پی سے ایک لیڈی امیدوار کھڑی ہے، وہ امیدوار کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ان کے ووٹ ڈالنے والوں کی بڑی اہمیت ہے. ووٹ ڈالنے والوں کے اندر اتنا جذبہ اور ولولہ ہے کہ
کہ وہ خاموش طریقے سے اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال بی جے پی کے حق میں کریں گے، تو میں آپ سے صرف یہی کہوں گا کہ چونکہ آپ لوگ کافی سمجھدار ہیں، آپ کے لیے الیکشن کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو جیسا اکبر صاحب نے کہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے ایک ووٹ ڈالنے سے کیا فائدہ پہنچتا ہے، میرے ایک ووٹ نہیں ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھائی میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کے ایک ایک ووٹ کی اہمیت ہے، آپ ایک ووٹ کو بھی ضائع نہ کریں، خصوص کر میرے عزت دار ماں اور بہنوں کے ووٹوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ میری عزت دار ماں اور بہنیں بڑی مستعدی کے ساتھ، بڑے ہی جذبات کے ساتھ اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں، چونکہ جیسا کہ ابھی اکبر صاحب نے کہے کہ بہادر پورے کا علاقہ مجلس اتحاد المسلمین کا ایک گڑھ اور قلعہ ہے۔ بے شک یہ مجلس اتحاد المسلمین کا ایک گڑھ اور قلعہ ہے۔ میری آپ سے یہ ادباً گزارش ہے کہ آپ کو اس حلقے کے اندر کم سے کم 80-85% آپ کے ووٹوں کا آنا چاہیے۔ میں پھر ایک بار آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس الیکشن کے اندر منظم طریقے سے، متحد طریقے سے اپنے آپسی اختلافات کو دور کرتے ہوئے آپ اپنے جو بھی آپ کے جو اختلافات ہیں اس کو بالائے طاق رکھ کر آپ متحدہ طور پر اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کریں۔ شکریہ۔ اب میں محترم علی جناب سید احمد پاشا قادری صاحب معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلسے سے مخاطب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگران جلسہ محترم نقیب ملت، محترم علی جناب حبیب ملت، مجلس اراکین مقننہ، اراکین قانون ساز کونسل، کارپوریٹرز، حضور معتمدین، ناظرین اکرام، میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ ہم اپنی جماعت کا جائزہ لیں۔ حبیب ملت کی تفصیلی تقریر سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ آج 65 سال سے مجلس اتحاد المسلمین اپنے حلقوں پر قائم ہے اور کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ سالار ملت کے وہ الفاظ مجھے ہمیشہ یاد آتے ہیں کہ اللہ کو اس کی نشانیوں میں پہچانا گیا۔ اللہ آ کے کسی سے یہ نہیں کہا کہ میں خدائے قہار ہوں مجھے منا لو، اس کو اس کی نشانیوں میں پہچانا گیا، اور نشانی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی نشانی یہ ہے کہ 65 سال سے باطل طاقتوں سے مقابلہ کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کامیابی حاصل کرتی جا رہی ہے۔ ہاں ایک مرتبہ اندرا لہر اٹھی تھی، حیدرآباد کو آئی، موسیٰ ندی کی گندی نالیوں میں بہہ گئی، لیکن مجلس کو نقصان نہیں پہنچا سکی۔ ابھی بھی لوگوں نے کہا تھا سومانی آئیں گی، سونامی آئیں گی، اللہ کا کرم ہے جو بھی آئے ادھر آئی، لیکن مجلس اپنی جگہ ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ کو اس کی نشانی میں پہچان، اللہ چاہتا ہے کہ مجلس کو آگے بڑھائے، مجلس کو ترقی دے۔ اللہ مجلس کی رضا کے ساتھ ہے تو آپ بھی مجلس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک ہی بات کہتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ہمارے لیے ہماری خواتین دختران ملت کا اہم ووٹ ہے۔ ان کا ووٹ کا یہ عالم تھا کہ سب سے زیادہ ان کی پولنگ ہوا کرتی تھی اور وہ نکل کے ووٹ ڈالتے تھے۔ ذوالفقار صاحب بیٹھے ہوئے ان کے حلقے میں جب بلدیہ کا الیکشن ہوا تو کڑپا کے ایم ایل اے تیلگو دیشم کے این ٹی راما راؤ کی نگرانی میں بم لا کے چھوڑے، لیکن خواتین کی جرت کا یہ مظاہرہ تھا کہ خواتین لائنوں میں سے نہیں ہٹے، بم پھٹتا رہا، عورتیں کھڑے رہے۔ سالار ملت نے آگے کہا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ آپ، تو خواتین کہنے لگے سالار ملت ہم اور ڈالے بغیر گھر کو نہیں جائیں گے، کئی بماں چھوڑنے دو، ہم پہ فرق پڑنے والا نہیں۔ یہ خواتین کا جذبہ تھا۔ میری آپ سے گزارش ہے ہر فرد یہ سمجھ لے کہ میں اپنے گھر کے تمام ووٹوں کو پول کراؤں گا، پورے ووٹوں کا استعمال کروں گا، تب کہیں جا کر ہم کو تاریخ ساز کامیابی ملے گی۔ روایتی الیکشن نہیں ہے یہ الیکشن بہت بڑا الیکشن ہے اور بڑی بڑی طاقتیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ کیا چاہتی ہے کہ مجلس کو نقصان پہنچائے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس سے روشن خدا کرے۔ اے صدرین ویسی رہبر عالی مقام، ملت اسلامیہ کا تیری خدمت میں سلام۔ شکریہ۔ اب میں محترم علی جناب میر ذوالفقار علی صاحب
رکن اسمبلی چار مینار سے خواہش کروں گا کہ وہ مخاطب فرمائیں۔ شہنشین پر تشریف فرما صدر محترم علی جناب الحاج بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب MP، علی جناب حبیب ملت علی جناب الحاج اکبر الدین اویسی صاحب قائد مقننہ MLA، دیگر میرے مجلسی قائدین علی جناب احمد پاشا قادری صاحب، علی جناب ممتاز احمد خان صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز، صدر محترمین، دوستوں، بزرگوں، یہ آج کا جلسہ انتخابی جلسہ ہے۔ بس صرف آپ سے اتنا کہوں گا کہ اس الیکشن کو آپ آسان مت سمجھیے۔ جس طرح سے آپ نے حبیب ملت کی تقریر سنا، ممتاز احمد خان صاحب کی تقریر سنا کہ آج غیروں میں وہ جذبہ ہے، وہ جوش ہے، جو چاہتے ہیں کہ پوری طاقت کے ساتھ ووٹ دے کر اپنے امیدواروں کو کامیاب کرے۔ ہمارا بھی یہی فرض ہے، ہماری تاریخ رہی ہے کہ حلقہ بہادر پورہ جو پہلے چار مینار تھا، ہماری تاریخ رہی ہے کہ ہم نے بھی یعنی 95%، کئی مرتبہ تو 100% بھی ووٹنگ کراس ہوئی۔ ہمارا یہی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا ایک ایک ووٹ اپنے گھروں سے نکل کر ڈالیے، اپنے مکانوں سے نکل کر تمام اپنے خواتین کو لے جا کر ووٹ ڈالیے۔ ہم کو اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم کو 13 تاریخ کے دن صدر محترم کے حق میں ووٹ ڈلا کر مجلس اتحاد المسلمین کو ہمیشہ کی طرح اور اس سے بڑھ کر لاکھوں ووٹوں سے ہم نے ان کو کامیابی دلانی ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ اب میں نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کو امیدوار حلقہ پارلیمانی حیدرآباد، قبل اس کے صدر محترم مخاطب فرمائے علی جناب جعفر حسین معراج صاحب رکن اسمبلی یاقوت پورے سے گزارش کروں گا کہ وہ جلسے سے مخاطب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہنشین پہ تشریف فرما صدر مجلس نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب MP و امیدوار حلقہ حیدرآباد پارلیمنٹ، حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب، میرے ساتھی اسمبلی کے تمام ساتھی MLAs، سابقہ MLAs اور اس کے علاوہ MLC، ڈائز پہ تشریف فرما تمام قائدین مجلس اتحاد المسلمین، بزرگوں، دوستوں، ساتھی اور پسہ پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ انتخابی جلسہ ہے۔ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے۔ آج جمعہ کے دن صدر صاحب نے تاریخی مکہ مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کیا، اس کے بعد میں اپنا پرچہ نامزدگی ہوئی داخل کر رہا ہے۔ آج اللہ کا کرم ہے، آج بہت بڑا دن ہے آپ کے ہمارے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ الیکشن کوئی معمولی الیکشن نہیں ہے۔ یہ الیکشن کے لیے فرقہ پرست طاقتیں کس طریقے سے عروج پہ ہے آپ جانتے ہیں۔ ایک ایسی امیدواروں کو لا کے یہاں سے ڈالے ہیں، آپ نے بھی دیکھا کس طریقے سے آپ کے میرے بیچ میں کس طریقے سے وہ امیدوارہ بات کر رہی ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں انشاءاللہ تفصیلی خطاب ہوگا۔ آپ کو 13 تاریخ کو مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ دینا ہے۔ مجلس کا نشان پتنگ ہے، پتنگ کے اوپر بٹن دبائیے اور اپنا ووٹ کا استعمال کریے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں صدر محترم نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ جلسے سے مخاطب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہنشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی و قائد مقننہ مجلس اتحاد المسلمین کے سابقہ اراکین اسمبلی، صدر معتمدین، اراکین قانون ساز کونسل، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ نے
حیدرآباد کے پارلیمانی حلقے کی پہلے انتخابی جلسے میں آپ نے شرکت کی۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کی وجہ سے مجھے 5ویں مرتبہ حیدرآباد کی پارلیمانی سیٹ پر انتخابی الیکشن لڑنے کا موقع مجھے عنایت فرمایا۔ عزیزان ملت، بزرگان قوم اور ملت، غیور نوجوان ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے جو مجھے موقع دیا، 2004 میں پہلی مرتبہ مرحوم قائد سالار ملت نے مجھے حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ کا الیکشن لڑنے اور آپ تمام کی نمائندگی کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ پچھلے 4 مرتبہ سے حیدرآباد کی عوام نے الحمدللہ مجھے حیدرآباد کا رکن پارلیمان منتخب کیا، اور بحیثیت رکن پارلیمان کے میں نے پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ کہا، جو سوالات کیے، حکومت نے اگر کوئی ایسا قانون بنانے کی کوشش کی جو ہندوستان کے آئین کے خلاف تھا تو میں نے اس قانون کی مخالفت بھی کی، چاہے ڈاکٹر منموہن سنگھ کی سرکار ہو یا پھر موجودہ نریندر مودی کی سرکار ہو۔ پارلیمنٹ کے ریکارڈ آپ کے سامنے ہے۔ پارلیمنٹ میں جو تقاریریں کی گئیں وہ تمام کے تمام آپ کے سامنے ہے۔ آپ خود اس کو دیکھ کر یا سن کر آپ میری بات کا یقین بھی کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے تمام مجلسی رفقا سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اب جو انتخابی جلسے ہوں گے، ہم کو اپنے انتخابی جلسوں میں جو تقاریر ہماری ہوں گی وہ تمام کے تمام تقاریر قانون کے دائرے میں رہ کر ہونی چاہیے، کیونکہ مخالفین مجلس اتحاد المسلمین اپنے کئی لوگوں کو مجلس کے جلسوں میں چھوڑتے ہیں، اور ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کوئی ایسی کسی کی تقریر کو اٹھا لیا جائے اور اس کے بعد اس کو ایک ایشو بنا دیا جائے۔ تو اس بات کا ہم کو خاص خیال رکھنا ہے۔ دوسری میری آپ تمام سے یہ اپیل اور گزارش ہے، جس کا ذکر ابھی اکبر الدین اویسی نے اپنے بصیرت افروز خطاب میں کیا کہ پولنگ پرسنٹیج کو بڑھانا چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر آپ اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر آپ کیسے اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کریں گے؟ بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھے پسند نہیں ہے تب بھی نکل کر ووٹ ڈالیے، تاکہ آپ کی آواز رہ سکے۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے ایک ووٹ سے کیا ہوگا، تو یاد رکھیے، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ اپنا ووٹ جو آپ مجلس کو چاہتے ہیں اور مجلس کو اپنی سیاسی آواز سمجھتے ہیں، اگر آپ نکل کر ووٹ نہیں ڈالیں گے تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ آپ ان طاقتوں کی تائید کر رہے ہیں جو بلڈوزر کے ذریعے غریبوں کا گھر توڑ رہے ہیں۔ اگر آپ مجلس کو چاہتے ہوئے بھی اپنا ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر آپ ان لوگوں کے عزائم میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں جو عبادت گاہوں کو چھیننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ مجلس کو چاہتے ہوئے بھی مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر آپ ان طاقتوں کو اقتدار بخش رہے ہیں جو بھارت میں یونیفارم سول کوڈ کو لاگو کر کے ہم کو ہمارے طور طریقے سے جو ہم اپنی شادی کرتے ہیں اس سے ہم کو روکنا چاہیں گے۔ اگر آپ مجلس کو چاہتے ہوئے اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے 13 مئی میں تو پھر آپ اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے اقلیتوں کو، دلتوں کو، غریبوں کو CAA، NPR، NRC کے قانون کا شکار بنائیں گے۔ اگر آپ مجلس کو چاہتے ہوئے بھی
बगैर किसी जेन्युइन रीजन के अपने वोट का इस्तेमाल 13 तारीख को नहीं करेंगे तो फिर आपके दिलों में मुख्तार अंसारी की मौत का गम नहीं है। अगर आप मजलिस को चाहते हुए भी 13 तारीख के दिन अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर याद रखिए जो ताकतें आपकी और हमारी शनाख्त को मिटाना चाहती हैं इसके जिम्मेदार आप भी रहेंगे। अगर आप ये तमाम चीजों पर गौर करेंगे तो मुझे यकीन है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। वोट डालिए, वोट नहीं डालने से नुकसान हमारा होगा। अगर आप अब भी बेदार नहीं होंगे तो कब बेदार होंगे? बल्दिया का इलेक्शन आया तो बीजेपी का उस वक्त का सदर ने कहा, तेलंगाना का, ये आवाज कहीं को बढ़ा रहे भाई, कम रखो। 1+1. Buy one and get one free on the finest bed sheets. Visit Darpan Furnishings today. बीजेपी के सदर ने कहा कि हम पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। और सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ कहा कि पुराने शहर में यानी हैदराबाद की पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहां पर रोहिंग्या रहती है, बांग्लादेशी रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि एक बीजेपी के उम्मीदवार किसी एक इबादतगाह की तरफ, मस्जिद की तरफ रुख करके इस तरह से इशारा कर रही है कि उसके तरफ तीर मारेंगे। अब भी आप वोट नहीं देंगे? अब भी आप समझेंगे कि नहीं नहीं असद साहब अब मजलिस जीत जाएगी? मेरे भाई, अगर एहसास है, तकलीफ है, उस इबादतगाह के लिए अगर तकलीफ है तो कम से कम मजलिस के लिए नहीं तो कम से कम उस इबादतगाह की अजमत के लिए तो निकल कर वोट डालो मजलिस के लिए। अगर आज भी तुम सोते रहोगे तो फिर कब उठोगे? और वो तीर मारने का वो इमेजिनरी तरीका वो किसी इबादतगाह के ऊपर नहीं था, वो हैदराबाद के अमन के ऊपर था। वो तीर मारने का इमेजिनरी तरीका जो बताया गया, वीडियो आया, वो हैदराबाद के अमन को खत्म करने के उनके अज़ाइम दिखा रहे थे। वो जो तीर मारने का वीडियो जो दुनिया ने देखा वो हैदराबाद में हिंदू और मुसलमानों के अमन को कमजोर करने के लिए किया गया, वो हैदराबाद में फसादात कराने के लिए किया गया। मैं तो हैदराबाद की आवाम से बल्कि तेलंगाना की आवाम से दर्दमंदाना अपील करूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी से आपको नफरत हो सकती है, इख्तलाफ हो सकता है, मगर शहर का अमन तो सबके लिए है ना। अगर हैदराबाद में फसाद होगा तो हैदराबाद की इकोनॉमी ऐसी है कि यहां पर 80% लोग अगर रोज घर से निकलकर काम नहीं करेंगे तो उनके घर में चूल्हा नहीं जलता। अगर घर से निकलकर काम नहीं करेंगे तो बच्चों की फीस नहीं दे पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हैदराबाद की आवाम उस वीडियो को सामने रखकर 13 मई के दिन उस इबादतगाह को भी देखेंगे और बीजेपी के इस नापाक अज़ाइम को भी देखेंगे। और हैदराबाद के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए आप निकलकर मजलिस के हक में वोट देंगे। हैदराबाद में अमन को मजबूत बनाने के लिए, हैदराबाद की इस मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरी इस बात को याद रखिए कि जो लोग हमारे वजूद के खिलाफ हैं, जो लोग हमारी शनाख्त को मिटाना चाहते हैं, जो लोग हमारी तहजीब को खत्म करना चाहते हैं, अल्लाह उनके हरकतों से हमको बता रहा है कि देखो ये लोग ऐसे हैं। याद रखो, अगर इन सब चीजों को देखने के बाद भी
اگر آپ بولیں گے نہیں 13 تاریخ کو ارے جیت رہی ہے اپنی پارٹی، کوئی نہیں ہرا سکتا، میرے بھائی تو پھر تمہارا ووٹ تم نہیں دو گے ان لوگوں کے خلاف جو ہماری شناخت کو مٹانا چاہتے ہیں، جو سرزمین حیدرآباد پر فساد کرانا چاہتے ہیں۔ نکلو، ووٹ ایک امانت ہے، اس امانت کو استعمال کرو میرے بھائی، اور اپنی جماعت مجلس کو کامیاب کرو۔ بتا دو ایسی طاقتوں کو، بی جے پی آر ایس ایس کو، کہ تم لاکھوں حرکتیں کر لو، تم تیر امیجنری چلاؤ یا تم تیر چلاؤ، ہم تمہارے تیر کا جواب محبت سے دیں گے۔ اور یاد رکھو بی جے پی آر ایس ایس والو، یہ حیدرآباد ہے، یہ کوئی وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر تمہارے ان حرکتوں سے ہم تم کو پیٹھ دکھائیں گے۔ جمہوری طریقے سے بی جے پی کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم اور آر ایس ایس کے لوگوں سے ہم نے مقابلہ کیا اس سرزمین پر۔ اگر کوئی جماعت 40 سال سے حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ جیت رہی ہے تو کیوں جیت رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے بی جے پی آر ایس ایس کو ان کے ناپاک عزائم میں شکست دی۔ کیسے دی؟ آپ کے اتحاد کی وجہ سے، آپ کے سیاسی شعور کی وجہ سے۔ اس کو یہ چیز ان کو پسند نہیں آتی، اسی لیے فرسٹریشن میں آ کر ان کو نظر آ گیا سب چیزیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو چلو یہ تیر ناٹک کر کے دیکھیں گے۔ مگر ناٹک تو تم نے نہیں کیا، تمہاری اصلی عزائم دکھ کر آ گئے۔ بی جے پی سبق حاصل نہیں کر رہی ہے۔ 6 دسمبر ان کے لیے کیا کافی نہیں تھا؟ کیا نپور شرما تم کو اور ایک مرتبہ چاہیے مسٹر مودی؟ کیا تم کو پھر سے نپور شرما چاہیے مسٹر امت شاہ؟ کیا اس وکست بھارت کی بات وزیر اعظم کر رہے ہیں؟ یہ حیدرآباد ہے بی جے پی آر ایس ایس والوں، یہاں پر ہم برسوں سے مل کر رہ رہے ہیں۔ ہمارے مذہب الگ ہو سکتے ہیں مگر ہماری زبان ایک ہے۔ ہم نے فسادات کو ختم کر دیا، نکال کر پھینک دیا، مگر آج آپ دیکھتے ہیں اور بہت سی باتیں ہوں گی، بہت سے الزامات لگائے جائیں گے، بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں ہماری صفوں میں جو بڑا یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ارے میں تم سے کہہ رہا ہوں تم ابن ملجم کی نسل بن کر آ رہے ہو۔ میں جانتا ہوں تم مسجدوں کی عبادت گاہوں کے دشمن ہو، مگر یاد رکھو وہ کوفہ کی مسجد اب بھی آباد ہے اور صبح قیامت تک آباد ہے۔ جس نے مسجد میں بے ادبی کی، جس نے مسجد میں غلط کام کیا، دنیا دیکھتی ہے کہ ابن ملجم کی نسل آج بھی ہے۔ اور جو لوگ ان کے لیے کام کر رہے ہیں، تم میں غیرت مر چکی ہے، تم میں احساس مر چکا ہے، مگر سب چیز عوام دیکھ رہی ہے۔ 13 مئی کو تاریخ بنانے کا دن ہے، اور تاریخ کون بنائے گا؟ جو اپنے ووٹ کا استعمال کرے گا اور کہے گا کہ میں نے اپنے ووٹ کا استعمال حیدرآباد کے امن کے لیے کیا، میں نے اپنے ووٹ کا استعمال CAA قانون کے خلاف کیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں CAA کا قانون NPR NRC سے جوڑ کر دیکھنا پڑے گا۔ یاد رکھو اگر NPR NRC ہوگا، نقصان غریبوں کا ہوگا، دلتوں کو، آدیواسیوں کو، اقلیتوں کو ہوگا۔ CAA قانون کے خلاف ووٹ دو۔ اور بات کرتے ہیں بی جے پی والے، مجھے گالی دیتے ہیں آئیسس، میرا تعلق آئیسس سے ہے، میرا تعلق وہ دہشت گرد تنظیم سے ہے، اور مسلمانوں سے کہتے ہیں کیوں مسلم اور بچیاں برقع پہنتی ہیں؟ اب کیا ہم مذہب پہ چلنا تم سے سیکھیں آر ایس ایس والوں؟ اب کیا ہم ان سے سیکھیں گے کہ کیسے میں اپنے تہذیب پر چلوں؟ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 13 تاریخ ایک تاریخی دن ہو رہنے والا ہے۔ میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ آپ اور ہمارے بزرگوں نے اس قلعے کو مضبوط کیا،
اسدالدین اویسی کو دیکھ کر ووٹ مت دو، میں نے جو تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی اس کو سامنے رکھ کر ووٹ دو۔ پارلیمنٹ میں جو کچھ کہنا تھا میں کہتے آیا اور کہتے رہوں گا۔ آخر مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ آخر کیوں میری گاڑی پر گولیاں چلائی جاتی ہیں؟ آخر کیوں دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ جس طرح مختار انصاری کو زہر دے دیا گیا تمہارا بھی کام تمام کر دیں گے؟ میں نہ کبھی ڈرا ہوں نہ کبھی ڈروں گا انشاءاللہ تعالی۔ ڈرنا اللہ کی ذات سے ہے، ان ظالموں سے ڈرنا نہیں ہے ہم کو۔ مگر یاد رکھیے، متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے، اور بار بار 13 تاریخ کو وہ تصور کریے وہ تیر کے اس امیجنری پھینکنے کے لیے۔ اگر میں تمہارے گھر کے سامنے آ کر بولوں گا تیرے گھر کو بلڈوزر، آپ کیا کرتے؟ بولتے آؤ۔ آپ کیا کرتے؟ آؤ بولتے آپ۔ یہاں پر خالی ٹریفک میں اگر ہو گیا تو گھستے کھڑے ہو جاتے۔ یہ حیدرآباد کو خطرہ ہے بی جے پی آر ایس ایس سے، حیدرآباد کے امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کو امن کو مضبوط کرنا ہے، بھائی چارگی کو مضبوط کرنا ہے، اور تلنگانہ سے بی جے پی کا صفایا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تلنگانہ سے بی جے پی کو صفایا کرنا ہے، مجلس کو کامیاب کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضروری اعلان سنیے۔ آہستہ آہستہ ہٹ جاؤ، آپ کو جانے دو۔ باتیں کر دیا صاحب نے۔